بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے واقعے پر ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، یا سنا بھی ہو تو انتہائی تفصیل سے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ کی سب سے بڑی دشمن ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، جس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، وہ ابلیس، وہ شیطان آخر کیوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا؟ اور جب یہ ملاقات ہوئی تو کیا ہوا؟ کیا باتیں ہوئیں اور شیطان نے وہ راز کیوں بتایا جو وہ چھپانا چاہتا تھا؟ آج کی ویڈیو میں یہ سب جاننے کو ملے گا، تو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہے کون۔ شیطان یعنی ابلیس اللہ کی مخلوق ہے، آگ سے بنا ہوا۔ ہزاروں سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور تب شیطان نے قسم کھائی، اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ یہ ہے شیطان کی اصل دشمنی، یہ ہے اس کا مشن۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دشمن نے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں مانگی؟ دوستو، اسلامی روایات اور تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں کوئی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہاں کس کام نے لایا؟ اس نے جواب دیا، میں آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں۔ اور پھر وہ مکالمہ شروع ہوا جو تاریخ کا سب سے حیران کن مکالمہ ہے۔ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اپنی چالیں بتاؤں، اپنے طریقے بتاؤں اور وہ راستے بتاؤں جن سے میں انسانوں تک پہنچتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو۔ اور شیطان نے بولنا شروع کیا۔ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ، میں کسی بھی انسان سے اس وقت خوش ہوتا ہوں جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان نماز کا وقت آنے پر سستی کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، کام میں مصروف رہتا ہے، تو میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر ہے، بعد میں پڑھ لینا، اور وہ نماز ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا ہے۔ یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور فرمایا، اچھا آگے بولو۔ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ، جب کوئی انسان بازار میں جاتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہاں میں اسے بے فائدہ چیزوں میں مشغول کر دیتا ہوں، اسے غیبت میں لگا دیتا ہوں، اسے فضول خرچی پر اکساتا ہوں اور اسے اتنا مصروف کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، جب ایک گھر میں محبت ٹوٹے، جب بچے باپ سے دور ہوں، جب بھائی بھائی کے دشمن بن جائیں، یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں دو لوگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بات ڈال دیتا ہوں، پھر اسے بڑھاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ شیطان نے آگے کہا، یا رسول اللہ، میں اس وقت بھی بہت خوش ہوتا ہوں جب کوئی عالم گناہ کرے، کیونکہ ایک عالم کا گناہ ہزار جاہلوں کے گناہ سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ لوگ عالم کو دیکھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جب عالم خود غلط راستے پر چلے تو وہ سب کو بھی غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، یا رسول اللہ، جب کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے پیٹھ پیچھے، تو میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور لطف اٹھاتا ہوں۔ غیبت میرا پسندیدہ عمل ہے کیونکہ یہ انسان خود کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ برا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور تجھے کس چیز میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ شیطان نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن پھر بولا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان وضو کرتا ہے اور پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ وضو میرے لیے آگ جیسا ہے، جب کوئی اللہ کا نام لے کر وضو شروع کرتا ہے تو میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی صدقہ دیتا ہے، خاص طور پر چھپ کے، جب کوئی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میری ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ شیطان نے کہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ میرے لیے موت جیسی ہے، کیونکہ میں نے جو کمایا ہوتا ہے وہ سب مٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس آیت کی تلاوت سے میں دور بھاگتا ہوں اور واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو میں جل اٹھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس پوری
کائنات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے، آگے بولو۔ شیطان نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر مجھ سے ہمیشہ بچتے رہے، میں انہیں کبھی دھوکہ نہ دے سکا، عمر سے میں ڈرتا ہوں، جب بھی وہ کسی راستے سے گزرتے ہیں میں دوسرا راستہ پکڑتا ہوں، عثمان سے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے ہیں، اور علی مجھ پر بھاری ہیں۔ یہ مکالمہ ختم ہوا اور شیطان چلا گیا۔ دوستو اب ہم ان باتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار غفلت ہے، اور آپ کو ایک دم گمراہ نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ کل پر ٹالتا رہتا ہے، بعد میں کرنا، ابھی کیا جلدی ہے، یہ کہتا رہتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ دوسری بات، شیطان کا سب سے کمزور پہلو وضو اور نماز ہے۔ اگر آپ نے وضو کرنا اور نماز پڑھنا مضبوطی سے پکڑ لیا تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تیسری بات، گھروں میں فساد ڈالنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، رشتوں میں دوریاں ہیں تو سمجھ لیں شیطان کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کا علاج صبر ہے، معافی ہے، محبت ہے۔ چوتھی بات، درود شریف شیطان کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ جتنا زیادہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اتنا زیادہ شیطان آپ سے دور رہے گا۔ پانچویں بات، صدقہ اور خیرات شیطان کی محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، شیطان کی تمام کوششیں مٹ جاتی ہیں۔ چھٹی بات، توبہ شیطان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر مایوس ہو جائے، سمجھے کہ اب میری معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے فرمایا میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو شیطان کی ساری کمائی برباد ہو جاتی ہے۔ دوستو اس واقعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کوئی اندھا دشمن نہیں ہے، وہ ہوشیار ہے، تجربہ کار ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، وہ جانتا ہے انسان کی کمزوریاں کیا ہیں، اسے کہاں سے پکڑنا ہے۔ وہ کبھی خوف دکھا کر آتا ہے، کبھی لالچ دکھا کر، کبھی غرور دے کر، کبھی مایوسی دے کر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، شیطان کا اللہ پر کوئی زور نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی قابو نہیں۔ شیطان صرف ایک لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جو خود اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ شیطان نے خود اعتراف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کا طریقہ، یہی وہ ڈھال ہے جس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں، نماز پڑھیں، وضو رکھیں، درود پڑھیں، صدقہ دیں، توبہ کریں اور غیبت سے بچیں۔ یہ چند آسان عمل شیطان کو آپ سے دور رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ شیطان کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا اور اس ملاقات میں کیا ہوا۔ ہم نے جانا شیطان کے ہتھیار کیا ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔